فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بیدلہ۔ عزیزان محترم، میں ایک آپ کا ادنا خادم ہوں اور اس ملت کا جو آپ کے درمیان ہوں، میں کسی لائق نہیں ہوں۔ ہمارے عرشی بھائی ہمارے بھائی ہیں، انہی نے جو عزت افزائی فرمائی، میں سرکار خطیب اکبر کی نالین کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ بہرحال ذکر مولا ہے۔ عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کا تلاوت کر کے سرنامہ بیان قرار دیا، بچہ بچہ اس کے ترجمے سے واقف ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دین خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان بن سکے۔ اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا۔ کوئی یہ نہ کہے گھبرا کے کہ اسلام مسلمان بنانے آیا۔ اسلام مسلمان بنانے نہیں آیا، اسلام انسان بنانے آیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آج کہ اسلام کیا ہے، زمانے نے اسلام کے خلاف سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ اسلام کے خلاف تحریک چھیڑ رکھی ہے کہ آپ اسے قرآن پاک کی آیتوں میں یا رسول اسلام کی حدیثوں میں مت الجھائیے، ورنہ وہ اور مذہب سے دور ہو جائے گا۔ وہ تو اسلام کو سمجھنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تو آپ سے بحث کرنے کے واسطے آیا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو دو جملوں میں ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جائیے کہ کسی گرتے ہوئے انسان کے بازو کو تھام لینے کا نام اسلام ہے۔ عزیزان محترم، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ انجمن کی شب بیداری کی مجلس ہے، اور شب بیداری کی مجلسیں اور جلوس اماری کی تقریریں گھنٹوں نہیں ہوتی۔ میں اس سے بھی خوب واقف ہوں، اور میں کل امبیدکر نگر رسول پور میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں گوالیار مدھیہ پردیش سے سیدھا وہاں پہنچا تھا، اور میں نے 20 منٹ یا 22 منٹ تقریر کی تھی، تو ایک صاحب نے مجھ سے آ کے کہا کہ کل ایک صاحب نے 1.5 گھنٹے تقریر کر دی۔ تو عزیزان محترم، بہرحال اس کا خیال ہے، تو آئیے بغیر کسی تمہید کے بات کو شروع کیا جائے کہ اسلام دین خدا ہے۔
زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام نے فرق پیدا کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فرق پیدا کرتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے، جو فرق کو مٹاتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے. جو فرق کو مٹاتا ہے وہ مذہب ہوتا ہے. اور عزیزان محترم، اسلام نے آ کے کالے و گورے کے فرق کو مٹایا، امیر و غریب کے فرق کو مٹایا، مالدار و مفلس کے فرق کو مٹایا، اس طریقے سے کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے، غریب پہلے آ گیا، دولت والا بعد میں آیا. جب دونوں سجدے میں گئے، جہاں غریب کے پیر تھے وہاں دولت والے کا سر تھا. جہاں آقا کے سر تھا وہیں غلام کے پیر تھے. نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شکایت تھی. عزیزان محترم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ. یہ درخت کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ ننھا سا دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے، تب کہیں جا کے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے. یہ ننھا سا ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا جا رہا ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے قرابت داروں کو بلاؤ. عزیزان محترم، کوئی بھی تحریک ہو، جتنی اچھی تحریک کیوں نہ ہو، جتنے اچھے چلانے والے کیوں نہ ہوں، جب تک دو لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو تحریک راستے میں دم توڑ دے گی. ایک علاقے کے اثردار لوگ، ایک علاقے کے دولت والے لوگ اثر و دولت تحریک میں چار چاند پھونکتے ہیں. اسلام ایک تحریک کا نام ہے. یہ تحریک راستے میں دم توڑ دیتی. اگر ابو طالب کا اثر نہ ملتا، خدیجہ کی دولت نہ ملتی. صلوات بھیج دے محمد. ایک اور باواز بلند صلوات بھیج دے محمد والے. تو عزیزان محترم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے اقربا کو بلاؤ، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ. تو رسول نے ایک دعوت کی جو تاریخ اسلام میں دعوت ذی العشیرہ کے نام سے مشہور ہے. اس میں خاندان والے بلائے جا رہے تھے. ہم ٹھہرے باہر والے، ہمارا بلاوا نہیں آیا. جہاں سے بلاوا آتا نہیں وہاں ہم جاتے بھی نہیں، ہم وہاں جاتے بھی نہیں. وہاں خاندان والے بلائے گئے تھے اور ہم باہر کھڑے تھے، مگر تاریخ کے موقع سے کھڑے ہوئے ہم جھانک رہے تھے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. ہم نے کہا محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ علی کھڑے ہوئے. ہم نے کہا علی ولی اللہ. تو عزیزان محترم، سارے خاندان والے جمع ہو رہے تھے ایک ایک کر کے. اور جب سب جمع ہو گئے، دعوت ہو چکی، تو رسول نے کہا کہ اے میرے خاندان والوں، اگر سے میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم اس پر یقین کرو گے کہ نہیں؟ کہا اے یتیم عبداللہ، ہم سچ ماننے کو تیار ہیں. کہا لشکر دیکھا نہیں تو کیسے یقین کر لو گے؟ کہا ہم نے آپ کے منہ سے کوئی جھوٹ، کوئی لغو، کوئی غلط بات نہیں سنی، اس لیے ہم سچ ماننے کو تیار ہیں. کہا اگر لشکر دیکھا نہیں اور سچ ماننے کو تیار ہو تو کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں.
لوگ پوچھتے ہیں رہبر کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ہو جو پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوائے، بعد میں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوائے۔ کہا کون ہے؟ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ تاریخ کہتی ہے کہ سب بیٹھے رہے، ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، تاریخ نے اس کا نام علی لکھا، کیونکہ انجمن شمشیر حیدری، صحیح نا، اس کی جانب سے پروگرام ہے، لہذا اس کو پیش نظر رکھیے گا کہ ایک 13 برس کا کمسن اٹھا، اس نے کہا انا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ گواہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ اور گواہ مانگ رہے ہیں؟ پھر اللہ آدم کو بھیجے اور آدم آ کے گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آدم آ کے گواہی دیں۔ تو حدیث رسول نے آواز دی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، تو آدم تو گواہی دے نہیں سکتے، تو آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد کے جیسے، تو آدمی کیا منہ لے کے کہے گا محمد؟ تو اب گواہی کون دے؟ علی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں انا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول میں۔ یا علی آپ گواہی دے رہے ہیں، اور علی کس حیثیت سے گواہی دے رہے ہیں؟ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنی آئیڈینٹی کے لیے، اپنی پہچان کے لیے ایک نور خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر کہا خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے، یعنی ایک اللہ دو نور، ایک پڑھانے والا دو پڑھنے والے، ایک سکھانے والا دو سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا دو تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا دو بات کو سننے والے، ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے۔ اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا۔ توجہ چاہتا ہوں بھئی، اگر تھوڑی سی آواز اس کی سلو کر دی جائے، تھوڑی سی، ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا، دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو۔ دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا، اس نور سے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اب اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہوگی؟ جب دعوت ذی العشیرہ میں محمد کی نبوت کی بات آئی تو علی نے کھڑے ہو کے گواہی دی، جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کی بات آئی تو محمد نے کھڑے ہو کے گواہی دی۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ کہا کہ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں۔ آگے بڑھے، علی کو سینے سے لگایا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اذان میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بھیا دعوت ذی العشیرہ میں ہمیں اللہ بھی ملا،
محمد بھی ملے، علی بھی ملے۔ اگر دعوت دل عشیرہ میں علی کی جگہ کوئی اور کھڑا ہو جاتا تو ہم کہتے فلان ولی اللہ، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، علی کھڑے ہوئے تو کہا کہ کون ہے جو میری نبوت پر گواہ بنے؟ اللہ نے تو محمد کو کائنات کے ذرے ذرے پر گواہ بنا کے بھیجا۔ میرے حبیب کیا شان ہوگی اس دن تمہاری جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور تمہیں ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ محمد کھڑے میں روز محشر، ہر نبی کی اپنی امت پر گواہ، محمد ان سب پر گواہ۔ اب یہ گواہی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ کوئی ایک تو ہو جو ہمارے اوپر بھی گواہ ہو، جو دیکھ رہا ہو۔ تو عزیزان محترم مختصر لفظوں میں سنیے کہ محمد کس کس پر گواہ؟ جو آدم پر گواہ وہ محمد، جو نوح پر گواہ وہ محمد، جو ابراہیم پر گواہ وہ محمد، جو داؤد پر گواہ وہ محمد، جو سلیمان پر گواہ وہ محمد، جو خضر پر گواہ وہ محمد، جو یحییٰ پر گواہ وہ محمد، جو زکریا پر گواہ وہ محمد، جو فلک اول پر گواہ وہ محمد، جو فلک دوم پر گواہ وہ محمد، جو فلک سیوم پر گواہ وہ محمد، جو فلک چہارم پر گواہ وہ محمد، جو فلک پنجم پر گواہ وہ محمد، جو فلک ششم پر گواہ وہ محمد، جو فلک ہفتم پر گواہ وہ محمد، جو سدرا پر گواہ وہ محمد، جو توبہ پر گواہ وہ محمد، جو وضو پر گواہ وہ محمد، جو مصلی پر گواہ وہ محمد، جو سجدے پر گواہ وہ محمد۔ مختصر یہ ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے پہ گواہ ہو وہ محمد ہوتا ہے، جو محمد کی نبوت پر گواہ ہو وہ علی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم کائنات کے ذرے ذرے پر محمد گواہ، محمد کی نبوت پر علی گواہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علی کو خدا سے بڑھائے دے رہے ہیں، علی بندے ہیں۔ ہم احترام علی کا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے مقابل میں ہم ہرگز مولا علی کا احترام نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کی وجہ سے مولا علی کا احترام کرتے ہیں۔ فلسفہ احترام سمجھیے کہ ہمارے یہاں جو احترام کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ کعبہ اس لیے محترم کہ بیت اللہ، قرآن اس لیے محترم کہ کتاب اللہ، رمضان اس لیے محترم کہ شہر اللہ، صفا و مروہ و قربانی کا جانور اس لیے محترم کہ شاعر اللہ، محمد اس لیے محترم کہ رسول اللہ، علی اس لیے محترم کہ ولی اللہ۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو علیہم لعنت اللہ، صلوات بھیج دے محمد عزیزان محترم، جس اللہ نے کائنات بنائی پہلے ان کے سر پر تاج نبوت رکھا، ان کے سر پر تاج ولایت رکھا، پھر اشارہ کن میں کائنات خلق کی، کہا کائنات ہماری، اختیار تمہارا، کائنات ہماری، اختیار تمہارا، جیسے تم چاہو گے ویسے کائنات چلے گی۔ ہم نے مجلسوں میں پڑھا تو لوگ ناراض ہو گئے کہ اختیار ہماری سمجھ میں نہیں آتا، کتنے اختیار خود رکھے ہوئے ہیں، جیب میں دنیا رکھے ٹہل رہے ہیں، پوری موبائل کی شکل میں، پوری دنیا میں آواز بھی چلی جاتی ہے
تصویر بھی چلی جاتی ہے، میچز آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، مختلف میچز ہو رہے ہیں، ٹی وی وہاں رکھا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، جیسے چاہ رہے ہیں ویسے کنٹرول کر رہے ہیں، ملک بدل رہے ہیں، کلر بدل رہے ہیں، آواز گھٹا بڑھا رہے ہیں، آپ اٹھ کے نہیں گئے کہ آپ جانتے نہیں جس کمپنی نے یہ مشینیں بنائی ہیں اس نے اس کا ریموٹ بھی بنایا ہے، مشینیں اس کی ہیں، ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھیا یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، کائنات اللہ کی، کنٹرول محمد و آل محمد کا، کنٹرول محمد و آل محمد کا۔ یہ کائنات کا کنٹرول نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ زندہ مردہ ہو رہا ہے، مردہ زندہ ہو رہا ہے، ریت کی دیوار سونے کی ہو رہی ہے، ہاتھوں کا دھوبن جواہرات میں تبدیل ہو رہا ہے، ستارہ ڈوہلی پر اتر رہا ہے، چاند دو ہو رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ رہا ہے۔ یہ کنٹرول نہیں ہے تو کیا ہے؟ قالین کا شعر حقیقت میں شعر بنا جا رہا ہے، یہ کنٹرول نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے پڑھا کہ مولا علی کی مادر گرامی کے لیے دیوار کعبہ میں در بن گیا، کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ مولوی صاحب ہمیں شاپنگ مال میں مل گئے، شیشے کی دیواریں تھی، جیسے ہی آگے بڑھے ویسے ہی شیشے کی دیوار ہٹ گئی، اندر گئے دیوار اپنی جگہ آ گئی، دیوار اپنی جگہ آ گئی۔ ہم نے مولوی صاحب کا شانہ پکڑا، ہم نے کہا مولوی صاحب کل آپ اعتراض کر رہے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ دیوار میں در کیسے بنا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دیوار میں در کیسے بنا۔ شاپنگ مال کی دیوار میں در کیسے بنا؟ کہ آپ جانتے نہیں اس میں ایسے آلات فٹ ہیں کہ جب ہم زمین پر پیر رکھتے ہیں تو یہ شیشے کی دیواریں ہٹ جاتی ہیں۔ تو ہم نے کہا مولوی صاحب یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، آپ کے نشان قدم کو شاپنگ سینٹر کی دکانیں پہچانتی ہیں، علی کی ماں کے نشان قدم کو کعبے کی دیوار پر۔ عزیزان محترم، میرے پاس کل 14 منٹ ہیں، 14 سے 15 منٹ میں بات تمام ہوگی، کیونکہ پورے 40 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ رسول اللہ کی مخالفت شروع ہوئی، جس کو لوگ صادق کہتے تھے، مکے والے امین کہتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، پورا مکہ محمد کا مخالف ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، انہوں نے دعوت ذی العشیرہ میں لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو یہ محمد کے دشمن کیوں ہو گئے؟ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے دشمن نہ ہوتے، اگر محمد کو قتل کر دیتے تو علی کے دشمن نہ ہوتے، اگر علی کو زیر کر لیتے تو امام حسن کے دشمن نہ ہوتے، اگر امام حسن کو دولت کے بل پر خرید لیتے تو امام حسین کے دشمن نہ ہوتے، اگر طاقت کے بل پر حسین سے بیعت لے لیتے تو آج عزاداری کے دشمن نہ ہوتے۔ صلوات بھیج دے بہت۔ عزیزان محترم، اب عالم یہ ہے کہ
رسول نے مکے سے ہجرت کی، مدینے آئے، ابو سفیان نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی قتل محمد کی۔ مگر آج ہم مسلمانوں کے سامنے آپ متوجہ رہیں، آج ہم مسلمانوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان، کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک سے نام لیجئے، کہیے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جو پوری زندگی محمد سے لڑا وہ رضی اللہ ہو گیا، جس نے پوری زندگی محمد کی جان کی حفاظت کی وہ کافر ہو گیا۔ ہائے رے امت مسلمہ کہ ابو طالب کافر، ابو سفیان رضی اللہ۔ ہمیں جھگڑا کسی سے نہیں کرنا ہے، نہ ہمیں کسی سے اختلاف کرنا ہے۔ ہم نے کہا آؤ مسلمانوں، تم بھی آؤ، ہم بھی آئیں، زیر آسمان ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ ہم کہیں یا اللہ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہیں۔ روز محشر ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو طالب رہیں۔ تمہارے باپ میں دم ہو تو کہو ہمیں وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان رہے۔ عزیزان محترم، جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی دیر رحمت کی، بس سنیے کہ مکہ محمد کا دشمن ہو گیا، محمد مدینے چلے گئے، ابو سفیان بدر میں 1000 کو لے کے آیا، شکست کھایا، بھاگا، احد میں 3000 لایا، ادھر 313 تھے، ادھر 1000 ہو گئے، یعنی ایک مسلمان 3 کافر احد میں۔ رسول اللہ نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے۔ احد میں ایک درہ تھا پہاڑی کا، غیب تھا، جسے درہ کہتے ہیں، تاکہ کافر ادھر سے حملہ نہ کر دے، اس غیب سے حملہ نہ کر دے۔ تو رسول اللہ نے 50 تیر انداز مقرر کیے کہ تم تیر چلاتے رہنا، چاہے نیچے ہماری فتح ہو یا شکست ہو۔ وہ تیر چلا رہے تھے، علی کی تلوار چلی، ابو سفیان کے لشکر کے پیر اکھڑے، اوپر سے نیچے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے۔ 47 سپاہیوں نے درے کو چھوڑ دیا، ایک سردار اور 2 سپاہی یہ درے پر جمے رہے اور تیر چلاتے رہے، اور سپاہی نام کی لاج رکھ لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے مولا علی کے لیے کھل کے کہہ دیا ہوتا تو کیا مسلمان اتنا گیا گزرا تھوڑی تھا کہ رسول کے بعد علی کو نہ مانتا؟ اما جب احد میں رسول کے سامنے رسول کی نہ مانی تو رسول کے بعد کہاں سے مان لیتے؟ تو دشمن نے حملہ کیا، مسلمان اس حملے کو تیار نہیں تھا۔ مسلمان نے اب جو دیکھا کہ دشمن نے حملہ کیا
تو مسلمانوں کے پیر اکھڑے، علی درے کے قریب، سنیے گا بس مجلس تمام ہو گئی، کیونکہ انجمن شمشیر حیدری کی جانب سے یہ پروگرام ہے، لہذا چند منٹ توجہ سے سنیے عزیزان محترم، توجہ خاص چاہتا ہوں کہ علی 3000 کو روک رہے ہیں، ادھر دشمن محمد کی طرف بڑھا، ان کے پھینکے ہوئے پتھر جس میں اتھر پر لگ رہے ہیں، چہرے پر جو لوہے کی جالی پہنے اس کی کڑی ٹوٹی، یعنی پتھر اتنا فورسفلی مارا گیا کہ لوہے کی جالی ٹوٹی اور وہ رخسار مبارک میں اتر گئی، دندان مبارک شہید ہوئے، کسی نے کہا محمد قتل کر دیے گئے، نامور مسلمانوں نے اپنی تلواریں نیام میں یہ کہہ کے رکھ لی کہ جب محمد ہی نہ رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے، جب محمد ہی نہ رہے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے۔ ایک سپاہی ایسا بھی تھا جس نے تلوار نیام میں نہیں رکھی بلکہ نیام کو کھولا، گھٹنے کے قریب لے گئے، توڑ کے پھینکا، تلوار کو دیکھا، کہا یہ تلوار اسی وقت نیام میں جائے گی جب محمد کو زندہ دیکھ لوں، اور اگر محمد قتل ہو گئے ہیں، کنڈیشنل جملہ ہے کہ اگر محمد قتل ہو گئے ہیں تو آج میدان احد سے ایک بھی شخص زندہ اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کے تلوار چلائی، دیکھا ایک جگہ پر مجمع جمع ہے اور رسول بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں، مجمع بڑھ رہا ہے، ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے چراغ نبوت کا گل کرنے کے لیے، مگر وہی اطمینان، نہ ماتھے پہ پسینہ، نہ دل میں اضطراب، نہ ہاتھوں میں راشا، نہ پیروں میں کپکپاہٹ، رحمت ہاتھ پکڑے تھی جو تلوار چلانے نہیں دیتی، نبوت پاؤں پکڑے تھی جو میدان سے جانے نہیں دیتی۔ عزیزان محترم کھڑے ہیں، علی مجمع کو چیرتے ہوئے رسول کے سامنے آئے، محمد نے علی کو دیکھا، علی نے محمد کو دیکھا، علم نے علم کو دیکھا، شجاعت نے شجاعت کو دیکھا، طہارت نے طہارت کو دیکھا، سخاوت نے سخاوت کو دیکھا، نبی نے وسیع کو دیکھا، وسیع نے نبی کو دیکھا، کہا یا علی یہ ہے وقت نصرت، یہ ہے وقت مدد۔ یا رسول اللہ اگر وقت مدد ہے تو اللہ سے کہیے، علی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہیے، علی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ علی کو اللہ نے مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے۔ اب علی نے تلوار چلائی، ابھی 3001 کو گھیرے ہوئے تھے محمد کو، اب جو تلوار چلائی گھوڑے کو کعبے پر لگایا۔ کعبہ کہتے ہیں میدان میں گھوڑے کو گول چکر دینا، گھوڑے کو کعبے پر لگایا۔ اب جو تلوار چلی تو پتا چلا 3001 کو نہیں گھیرے، ایک 3000 کو گھیرے۔ کسی کے خود کو کاٹتی ہوئی، کسی کے جسم کی ہڈیوں میں اترتی ہوئی علی کی ذرا ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی مولا علی کی۔ اب جو ٹوٹی تو ہاتھ اللہ کا تھا، تلوار دیسی تھی، دیسی تلوار ٹوٹ گئی۔
فوراً رسول کی طرف مڑے، کہا یا رسول اللہ اپنی تلوار دے دیجئے۔ کہا میں کیوں دوں، جس کا سپاہی ہے وہ دے۔ انجمن شمشیر حیدری کے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، ارکان انجمن سے مخاطب ہوں کہ جب علی کی تلوار ٹوٹی تو کہا یا رسول اللہ اپنی تلوار دیجئے۔ کہا میں کیوں دوں، جس کا سپاہی ہے وہ دے۔ یا رسول اللہ سپاہی تو آپ کے ہیں۔ کہا ابھی طے ہو جائے گا کس کے سپاہی ہیں۔ جبرائیل چلے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اللہ کی بھیجی ہوئی، جبرائیل کی لائی ہوئی، محمد کی پائی ہوئی، علی کی چلائی ہوئی۔ عزیزان محترم، یہ وہی ذوالفقار ہے، یہ وہی شمشیر حیدری ہے جو امام زمانہ کے پاس ہر وقت رہتی ہے۔ جب آپ کے زمانے کا امام کہیں جاتا ہے تو دو چیزیں ضرور جاتی ہیں۔ ایک عباس کا علم جس کا نام لوائے حمد ہے، ایک علی کے ذوالفقار۔ یہ تلوار کروٹیں بدلتی رہتی ہے، تلوار کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ آپ کے وقت کا امام تلوار کو ہاتھ رکھتا ہے، یہ بے قرار ہے قاتلان حسین سے، قاتلان زہرا و قاتلان علی سے بدلہ لینے کے واسطے۔ عزیزان محترم، ابھی ندامت میں آپ نے سنا کہ کربلا میں کروڑوں کا مجمع تھا۔ ہاں عزیزوں، میں بھی کربلا میں حاضر تھا، روز 40 چہلم کے روز میں کربلا میں تھا۔ خدا کی قسم حسین کی تنہائی رلا رہی تھی، حسین کی بے کسی رلا رہی تھی۔ وہ جو کل اکیلا تھا، وہ جو کل تنہا تھا، کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ اللہ اللہ، کروڑوں لوگ ایک آواز، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہر راستے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی۔ ہاں عزیزو، اللہ اللہ، اس بے کس پر ہمارا سلام جو کل کربلا میں اکیلا رہ گیا تھا، اس مظلوم پر ہمارا سلام جو کربلا میں تنہا رہ گیا تھا۔ حسین کے دل میں دو کسکیں تھیں، ایک کسک یہ تھی کہ جب سے ہم کربلا آئے ہیں ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا۔ قاصد صغرا نے جب پشت خیمہ پر بچے کی میت کو لیے کھڑے تھے تو حسین کو سلام کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا بھائی تم کون ہو اور مجھے سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولا میں صغرا کا قاصد ہوں۔ حسین امام وقت تھے، حسین سب جانتے تھے۔ حسین نے اس سے عجب فقرہ کہا بھائی جب سے میں کربلا آیا ہوں ان لوگوں نے مجھے لائق سلام بھی نہیں سمجھا۔ مشیت نے کہا میرے حسین کل کسی نے تمہیں لائق سلام سمجھا ہو نہ سمجھا ہو، اب صبح قیامت تک تمہیں کو سلام ہوگا۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، حسین نے نامے کو چاک کیا، لکھا تھا اچھا وعدہ کر کے گئے تھے بابا، تم ابھی تک نہیں آئے بابا۔ بابا بھیا علی اکبر سے کہیے گا کہ صغرا دروازے پر بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے۔ پھر کہا بابا اب تو میرا بھائی علی اصغر بڑا ہو گیا ہوگا، جب وہ گھٹنیوں چلتا ہوا آئے
تو میری طرف سے پیار کر دیجیے گا۔ حسین نے بچے کی میت کو اٹھایا، یہ کہتے ہوئے پیار کیا کہ اصغر یہ پیار صغرا کی طرف سے، بقول میر انیس کہ گواہ رہیو کہ فاقوں سے جھومتا ہے حسین، پھر ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ جب بچے کی میت کو دفن کر چکے تو اب اٹھے، آئے، زینب کو دیکھا، حسین خاموش کھڑے تھے۔ بہن نے کہا ماجا یہ کیا عالم ہے؟ کہا کہ بہن نے پوچھا بھیا یہ کیا عالم ہے؟ کہا بہن میرے دروازے پر سناٹا ہو گیا، بہن حسین اکیلا رہ گیا، یہ بارگاہ اجڑ گئی۔ زینب حسین کا بازو تھامے ہوئے لے کے آئیں، سید سجاد کے سرانے وصیتیں کی۔ جب وصیتیں کر کے اٹھنے لگے تو بقول میر انیس کہ ناؤ مجھار میں ہے، شور طلا تم جانو، نا خدا جاتا ہے گھر جانے عورت تم جانو۔ بس ابھی تو مجلس تمام ہو گئی۔ اللہ اللہ، حسین خیمے سے دروازہ خیمہ تک کیسے آئے؟ حسین کی بہنیں سر کے بالوں کو بکھرائے ہوئے، گردن میں باہیں ڈالے ہوئے، ارے میرا بھیا، ارے میرا موجایا، ارے میرا حسین، رہوار پر سوار ہوئے، مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، لوٹے لوٹے دریا پر آئے، آواز دی بھیا عباس، پیاسے کی لڑائی نہیں دیکھی بھیا، بھیا لو یہ حملہ تمہاری طرف سے۔ یہ کہہ کے اب جو حسین نے حملہ کیا تو فوجیں بھاگ رہی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین سبز خط کی قبا پہنے تھے، بے نیام تلوار کاندھے پر تھی، آستینیں چڑھی ہوئی تھی، کوہنیوں سے لہو جاری تھا۔ حسین کو اس عالم میں کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے نہ دیکھا کہ میمنے پر حملہ کیا تو کاٹ کے میسرے پر ڈال دیا، میسرے پر حملہ کیا تو کاٹ کے میمنے پر ڈال دیا۔ قلب لشکر میں آئے تو علمان علمان کی صدائیں بلند ہو گئی۔ بھاگتے ہوئے لشکر نے کہا حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ۔ حسین نے تلوار روکی، فوجیں سمٹنے لگی، ایک تیر آیا پیشانی پر لگا، ایک تیر آیا سینے پر لگا، سنان نے نیزہ مارا، پہلو پر لگا، کربلا کی زمین ہلی، فاطمہ کی کمائی لٹ رہی تھی، زینب نکلی، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجا، لعنت اللہ انجمن شہدائے حسین میمن سادات کے جملہ ممبران سے گزارش ہے کہ وہ
اور شہزاد پر تشریف لائیں اور نوافانی وسیع نظری کر کے شہزادی کون ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فرصت دیں. انجمن شہدائے